سے یہ آج ہم نے 3 دن گزار دیے محرم کے، بلکہ محرم سے پہلے گزرا ہوا سال، آنے والا سال، اس میں ہم کو کیا سبق ملتا ہے کہ گزرا ہوا سال ہمیں اس بات کی تنبیہ کر کے جاتا ہے کہ تمہاری زندگی کا ایک سال ختم ہو چکا، 12 مہینے کا سال تمہاری زندگی کا چلا گیا، تو جس میں انسان کو فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس قدر تیزی کے ساتھ اپنی موت کی طرف جا رہا ہے، کس تیزی کے ساتھ اس کی زندگی ختم ہو رہی، تو کس قدر ضرورت ہے آدمی کو اللہ کی طرف لوٹنے کی، اپنے گناہوں کو معاف کروانے کی، اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی، محاسبہ کرنے کی، اور شروع ہونے والے سال کے لیے پلان کرنے کی کہ اب آگے کیا کرنا ہے۔ دنیا کے معاملات میں ہم یہ کچھ کرتے ہیں، گزرے ہوئے وقت کے بارے میں جائزہ لیتے ہیں کہ کیا حاصل ہوا، کیا کھویا، کیا پایا، کیا نفع ہوا، کیا نقصان ہوا، اور آنے والے کے حوالے سے پلاننگ ہوتی ہے کہ اب آگے کیا کرنا ہے۔ ایک تو یہ گزرنے والا سال اور شروع ہونے والا سال ہم کو اس بات کی تنبیہ کرتا ہے، اور دوسری بات یہ محرم کا مہینہ، اس کی کیا فضیلت ہے، اس میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ محرم کے حوالے سے پہلی بات تو یہ حرمت کے 4 مہینوں میں سے ہے، اور دوسرا حرمت کے 4 مہینوں میں سے بھی بعض علماء نے اس کو افضل ترین مہینہ قرار دیا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شہر اللہ کا نام دیا ہے۔ آمات افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ تو اس حدیث میں 2 چیزیں، ایک تو آپ نے اس مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کی جانا ہی اس کی فضیلت کی دلیل ہے، اور دوسرا اس میں کرنے والا کام کیا ہے، آپ میں کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اس مہینے کے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں کسی چیز کی فضیلت بیان کرتے ہیں، بتاتے ہیں، تو مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ کام کیا جائے۔ یعنی آپ کسی کو بھی کوئی چیز بتاتے ہیں بھی یہ چیز بڑی کارمند ہے، بڑی اس کا فائدہ ہے، مقصد کیا ہوتا ہے آپ کو بتانے کا؟ بس اس کو علم دینا اس کا، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ وہ چیز کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر ہم کو بتاتے ہیں کہ اس مہینے کی کیا فضیلت ہے، اس کے روزوں کی کیا فضیلت ہے، تو اس کا مقصد یہی ہے کہ اس کے روزے رکھے جائیں۔ تو اس لیے اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھنے کی کوشش کی جائے، جتنے بھی رکھ سکیں۔ جب رمضان کے بعد سب سے افضل روزے یہ ہیں تو پھر جتنے رکھ سکتا ہے انسان رکھنے کی کوشش کی جائے، اور خصوصاً عاشورہ کا روزہ، عاشورہ 10 محرم اور اس کے ساتھ 9 محرم بھی، کہ جس کے بارے میں آپ مانتے ہیں کہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روزے سے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دے، 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور بلکہ عاشورہ کا روزہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے فرض تھا، عاشورہ کا روزہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے فرض تھا، لیکن جب رمضان فرض ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کو نفل کی حیثیت سے جاری رکھا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا دن روزہ رکھا، صحابہ کو حکم دیا، اور آپ نے تمنا کی کہ اگلے سال اگر زندہ رہا تو 10 کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو۔ اور 10 محرم کا روزہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح دی تھی، غلبہ دیا تھا، اور ان کے دشمن فرعون کو غرق اور ہلاک کیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس دن کا روزہ رکھا۔ تو آپ مائیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں، تو آپ نے خود بھی روزہ رکھا، لوگوں کو بھی حکم دیا۔ تو یہ ہے اس مہینے کے کرنے کا کام۔ ایک تو حرمت والا مہینہ ہے، اس کا احترام کرنے کی ضرورت ہے، گناہوں برائیوں سے بچنا، اور دوسرا اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھنا۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا کام نہیں کہ جس مہینے میں کرنا کار ثواب ہو یا خصوصی طور پہ اس مہینے میں کیا جائے۔ جس طرح کہ ہمارے بعض لوگوں نے طرح طرح کی چیزیں بنا رکھی ہیں، کوئی اپنے دریم پکانے کو، اپنی کیا اس طرح کی چیزیں بنانی، تو یہ ساری خرافات ہیں جس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں۔ سبیلے لگانا، کوئی کھانے کھلانا، ہاں ویسے کھانے کھلاؤ، ہر وقت کھلاؤ، لیکن محرم کے مہینے کو خاص کرنا یہ بدعت ہے، کوئی شک نہیں۔ اسی طرح اس میں کوئی تعزیے، رونے پیٹنے کے چکر، یہ سارا دین کے اسلام کے خلاف چیزیں ہیں، نہ کہ اسلام ہے، اسلام ان چیزوں سے بری ہے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔